اگر آپ کا پیٹ باہر نکل رہا ہے اور باقی وجود موٹاپے کی طرف مائل نہیں ہے تو آپ فوراً سمجھ جائیے کہ آپ کا جگر چربی بنا رہا ہے۔ ناظرین، فیٹی لیور کوئی معمولی بیماری نہیں بلکہ شوگر، ہارٹ اٹیک، فالج اور کینسر ان امراض تک آپ کو لے جا سکتی ہے، اور وہ بھی بغیر کسی درد کے۔ آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ اگر یہی جگر چربی سے بھر جائے، سست ہو جائے اور صحیح طریقے سے فلٹر نہ کر سکے تو آپ کی صحت کس لیول پہ جا کر کھڑی ہوتی ہے اور آپ کے لیے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سائمہ عباس مہدی، NCH ویریفائڈ، پنجاب، پاکستان، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا YouTube چینل ہولسٹا۔ جگر ہے کیا؟ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم جگر کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ جگر ہمارے جسم کا بہت اہم آرگن ہے، اور یہ ہماری باڈی میں بالکل ایسے ہی ورک کرتا ہے جیسے کسی بھی شہر میں ایک اعلیٰ درجے کی فیکٹری کام کرتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی شہر کی فیکٹریاں بیٹھنا شروع ہو جائے تو پورا شہر ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کا جگر سست ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ کی باڈی پہ اس کا بہت برا اثر آتا ہے اور آپ کی باڈی شدید متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ جگر ہمارے جسم میں کام کیا کرتا ہے۔ نمبر 1، جگر ہمارے خون کو صاف کرتا ہے۔ نمبر 2، زہریلے مادے، دوائیں اور کیمیکل ان سب کو فلٹر کرتا ہے۔ نمبر 3، چربی کو توڑ کر انرجی بناتا ہے۔ نمبر 4، شوگر کو کنٹرول اور سٹور کرتا ہے۔ نمبر 5، انسانی جسم میں پائے جانے والے ہارمونز کو بیلنس پہ رکھتا ہے۔ اور نمبر 6 پہ ہے ہاضمے کے لیے بائل پیدا کرتا ہے۔ اب ذرا یہ سوچئے کہ اگر یہی جگر چربی سے بھر جائے اور پراپر طریقے سے جو بھی فلٹر ہونے والے مادے ہیں ان کو فلٹر نہ کر پائے تو آپ کی صحت کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ اچھا، جب جگر صحیح طور پہ فلٹر نہیں کر رہا ہوگا تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ اس کا رزلٹ یہ آئے گا کہ خون گندا ہو جائے گا، شوگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی، تھکن اور ڈپریشن اپنے زوروں پہ آ جائے گا، اور آہستہ آہستہ دل اور گردے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اسی کیفیت کو فیٹی لیور بولا جاتا ہے، یعنی چربی والا جگر۔ فیٹی لیور ہوتا کیا ہے؟ ناظرین، جب ہمارے جسم کے اندر جگر میں زیادہ مقدار میں چربی جمع ہونی شروع ہو جائے اسی کو ناظرین، ہمارے جگر میں نارملی چربی پائی جاتی ہے، لیکن اگر یہی چربی 5 سے 10% پر چلی جائے تو پھر یہ بیماری کہلاتی ہے، پھر اسے فیٹی لیور کہا جائے گا۔ ایشو یہ نہیں ہے کہ فیٹی لیور ہے، اصل میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب جگر کے اندر چربی بڑھنا شروع ہوتی ہے تو جگر کے جو سیلز ہیں اس میں انفلیمیشن آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس وقت انفلیمیشن آنا شروع ہوتی ہے تو اس کی مثال میں آپ کو آسان زبان میں یہ دے سکتی ہوں کہ جیسے ہمارے موبائل کے اندر میموری فل ہو جائے نا تو موبائل یا سلو ہو جاتا ہے، اور جب سلو پر بھی ہم توجہ نہیں کر رہے ہوتے تو پھر ہمارا موبائل ہینگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو فیٹی لیور قدرت کی طرف سے ایک ایسی الارمنگ کیفیت ہے کہ جس میں قدرت آپ کو بار بار یہ باور کرا رہی ہوتی ہے کہ تمہارے اندر کچھ غلط ہو رہا ہے۔ کیونکہ فیٹی لیور کی بظاہر کوئی لمبی چوڑی علامات نہیں سامنے آتی، اس کا کوئی ایسا پین بھی نہیں ہوتا، پیشنٹ اپنے آپ کو بالکل صحت مند سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اندر ہی اندر اس کا لیور ڈیمیج کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فیٹی لیور کی جو سائن ہے وہ بڑا خاموش ہوتا ہے، یہ بڑی خاموش بیماری ہے، اور جتنی خاموش ہے اتنی ہی پھر خطرناک بھی بن جاتی ہے۔ جب ہم توجہ نہیں کر پا رہے ہوتے اور یہ خاموشی سے اندر ڈسٹربنس چل رہی ہوتی ہے تو پھر اس کا اینڈ پہ رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ یا تو جگر کو سوزش ہو جاتی ہے یا جگر سکڑنا شروع ہو جاتا ہے،
और फिर जिगर फेलियर की तरफ चला जाता है। इसीलिए मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जिगर की फैटी लिवर जो है वो ऐसे समझ लीजिए कि ये आपको कुदरत की तरफ से एक वार्निंग है। अगर हमने इसको टाइम पे संभाल लिया तो जिंदगी महफूज है, और अगर हम लापरवाही करते रहे तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फैटी लीवर होता क्यों है। अगर आप सच पूछिए तो ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी की जो मिस्टेक्स हैं, फैटी लीवर उन मिस्टेक्स की वजह से वजूद में आता है। नाज़रीन, जिगर उस वक्त चर्बी से भरता है जब हम रोजमर्रा जिंदगी में चीनी और चिकनाई जैसी जहर शुगर में सॉरी लीवर में इस हद तक डाल देते हैं कि वो इस चिकनाई और इस शुगर का वजन नहीं उठा पाता। ज्यादा मीठा और शुगर। जी नाज़रीन, वो कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से फैटी लिवर हो सकता है। यहाँ पे मैं बताती हूँ कि चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स, पेस्ट्री, केक, बिस्किट, यानी जितनी भी चीजें हैं बेकरी की, वो भी शामिल होती है। इससे हटकर मीठे फलों का जो जूस है, जब हम ये सब कुछ इनटेक कर रहे होते हैं, हमारे जहन में ये होता है कि ये मीठा ब्लड में शामिल हो रहा है, लेकिन हकीकत ये है क्योंकि ये ज्यादा मिकदार में होता है, तो ये मीठा जो है ये आपके जिगर में चर्बी की सूरत में जमा होना शुरू हो जाता है। मोटापा। आप मोटापे को इग्नोर मत कीजिए। अगर बगैर किसी रीजन के आपका पूरा जिस्म अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुसलसल आपका पेट बाहर निकल रहा है, तो आप फौरी तौर पर समझ लीजिए कि आपका जिगर चर्बी बना रहा है, आप फैटी लिवर के पेशेंट होते जा रहे हैं। सफ़ेद आटा, चावल और फास्ट फूड, नान, रोटी, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, फ्राइज़, ये सब जिगर को फैट बनाने की फैक्ट्री बना देते हैं। इसीलिए ज़्यादातर शुगर के मरीज़ों को फैटी लिवर हो जाता है। उसके बाद आता है सुस्त ज़िंदगी, नो एक्सरसाइज, ना चलना, ना पसीना, ना जिस्म की सफाई। तो चर्बी कहाँ जाए? जिगर में जाकर बैठ जाती है। गलत दवाएं और पेन किलर मेडिसिन्स जो हम यूज़ करते हैं, सपोज पेन किलर, एंटीबायोटिक, हार्मोन, ये सब जिगर पर बोझ डालकर उसे कमज़ोर करते हैं और फिर वो चर्बी संभाल नहीं पाता। मुख्तसर में आप ऐसे कह लीजिए, ज़्यादा खाना प्लस कम हरकत प्लस ज़्यादा मीठा प्लस ज़्यादा दवाएं इक्वल टू फैटी लिवर। और अफसोस की बात यह है कि आज पाकिस्तान और इंडिया में हर 3 में से एक आदमी फैटी लिवर का शिकार है। अक्सर उसे खबर ही नहीं होती। नाज़रीन, अब बात करते हैं फैटी लिवर की ख़तरनाक अलामात। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि फैटी लिवर शुरू में शोर नहीं मचाता। ये अंदर ही अंदर जिगर को खा रहा होता है और इंसान खुद को ठीक समझता रहता है। लेकिन जब ये अलामात आती हैं तो ये ऐसी होती हैं कि हर वक्त थकन और सुस्ती, बग़ैर काम किए थका हुआ महसूस करना, नींद आना, दिमाग भारी रहना, ये सब जिगर के सुस्त होने की अलामात हैं। नंबर 2 पे पेट बाहर निकलना। अगर बाकी जिस्म ठीक है मगर पेट बढ़ रहा है तो समझ जाएं ये सिर्फ मोटापा नहीं, ये जिगर पर चर्बी है। नंबर 3 पे खाने के बाद भारीपन। थोड़ी सी चीज़ खाएं और पेट फूला हुआ, गैस, मतली, दिल नहीं चाहता खाने को। ये बाइल की कमी की निशानी है जो जिगर बनाता है। दाईं तरफ पसलियों के नीचे दर्द, जिगर वहीं होता है, वहाँ भारीपन, जलन, दर्द या खिंचाव, ये फैटी लिवर का क्लासिक इशारा है। उसके बाद नंबर 5 पे है मुंह का कड़वा जायका और बदबू। नाज़रीन, जिगर जब खून साफ ना कर पाए तो जहर मुंह के रास्ते निकलता है। नंबर 6 पे शुगर और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। जी नाज़रीन, अक्सर लोग हैरान होते हैं कि डाइट के बावजूद शुगर क्यों नहीं कंट्रोल हो रही। असल वजह जिगर होता है। और नंबर 7 पे जिल्द पर स्याह निशान, खारिश और दाने। नाज़रीन, गर्दन, बगलों या पेट पर स्याही, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी लीवर की निशानी है। नाज़रीन, अगर फैटी लीवर बढ़ जाए तो जिगर की सोजिश, जिगर का सिकुड़ना, पानी भरना,
حتیٰ کہ جگر فیلئر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ یہی بات کرتی ہوں کہ جگر کو نظر انداز نہ کیجیے، خود کو تباہ نہ کیجیے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسنز کی۔ ہومیوپیتھک میں وہ کون سی میڈیسنز ہیں جو فیٹی لیور کے لیے بہترین کام کرتی ہیں؟ اس میں سب سے پہلے جو میڈیسن آتی ہے وہ آتی ہے چیلیڈونیم میجسکیو۔ یہ جگر کی سب سے بڑی دوا ہے۔ جن مریضوں میں دائیں پسلی کے نیچے درد، متلی، منہ کڑوا، کھانے سے نفرت، پیٹ پھولا ہوا، ان سب کے لیے یہ جگر کو اندر سے صاف کرتی ہے۔ آپ 10 سے 15 قطرے جو ہیں آدھا کپ پانی میں دن میں 2 بار استعمال کیجیے۔ نمبر 2 پہ میں جو دوائی آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہے کارڈس میرینس کیو۔ جی ناظرین، یہ جگر میں چربی زیادہ جمی ہو تو اس ٹائم بہت اچھا ورک کرتی ہے۔ جگر کی فیٹ توڑنے والی میڈیسن ہے، جگر کے سیلز کو دوبارہ زندہ کرتی ہے، فیٹ کو گھلنے میں مدد دیتی ہے، خاص طور پر موٹاپے، شوگر، الکوہل یا دواؤں سے جب جگر خراب ہو چکا ہوتا ہے تب یہ بہترین ورک کرتی ہے۔ 10 قطرے دن میں 2 بار۔ تیسرے نمبر پہ جو میں میڈیسن آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ ہے فاسفورس 30۔ جب جگر کمزور اور سست ہو رہا ہو، تھکن، وزن کم ہو جائے، جلد پیلی پڑ جائے، کھانے سے بدہضمی پیدا ہو رہی ہو تو یہ دوا جگر کی پاور واپس لاتی ہے۔ 30 میں جو ہے نا فاسفورس آپ نے 1 بار استعمال کرنی ہے۔ کیونکہ میں آپ کے ساتھ مکمل ایک نسخہ جو ہے ہومیوپیتھی کا شیئر کر رہی ہوں، اس میں پھر آپ بایو کیمک سالٹ ایک ہے نیٹرم میور 6x، یہ چربی اور پانی دونوں کو بیلنس کرتا ہے اور جگر کا بوجھ کم کرتا ہے۔ 4 گولیاں دن میں 2 بار صبح و شام استعمال کیجیے۔ ناظرین، آخر پہ ایک بات ہی کہہ سکتی ہوں کہ فیٹی لیور کوئی لا علاج بیماری نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے اپنا جگر، اپنی صحت، اپنی زندگی بچانے کا۔ اگر آپ نے آج سے میٹھا کم، چکنی چیزیں کم اور جگر کا خیال رکھنا شروع کر دیا تو آپ کا جسم خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے فیٹی لیور پر ڈائٹ یا ہومیوپیتھی کی مزید ویڈیوز جو ہے وہ شیئر کروں تو آپ کمنٹ میں لیور لازمی لکھیے گا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہو تو پلیز لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کریں اور کسی ایسے شخص کے ساتھ شیئر کریں جس کا پیٹ بڑھ رہا ہے یا شوگر، کیونکہ اکثر لوگ درد آنے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، سمجھدار لوگ علامات دیکھ کر علاج شروع کرتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو صحت دے، زندگی دے، تندرستی دے، اور ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔